میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بھی بڑی ہے۔ جب دین کی بات سنی جائے اور دین کی بات کہی جائے تو خوب عظمت کے ساتھ سنی جائے، خوب عظمت کے ساتھ کہی جائے۔ جس یقین کے ساتھ کہا جائے گا سننے والوں کا یقین بھی بدلے گا، اس لیے کہ یقین کی باتیں ہیں، اپنے دلوں میں یقین کو اتارنا ہے۔ اگر محنت کر کے دلوں کے اندر یقین اتار لیا تو وہ استعداد پیدا ہوگی کہ آدمی اللہ کے حکموں پر چلے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے برائے کائنات کے راستے سے فائدہ اٹھانا، دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال و متاع، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ سارے اسباب دنیا کے جتنے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب کو اللہ نے ایمان والوں کے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ اور ایک راستہ اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا برائے احکام ہے، احکامات کے راستے سے فائدہ اٹھانا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے وہ احکامات کی دعوت ہے کہ ان حکموں کے راستے سے آدمی اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ نے اس کو وقتی بنایا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آج تک کے کسی کا کام اس سے ہوا نہیں۔ اللہ نے اس میں ڈال کر امتحان لیا ہے، کرتے اللہ ہے، ایمان والوں کے لیے حکموں کے راستے سے کر کے دکھاتے ہیں، اور بے ایمانوں کے لیے اسباب اور کائنات کے راستے سے کر کے دکھاتے ہیں، کرتے اللہ ہی ہیں۔ کائنات سے لینا یہ دھوکہ ہے، اور حکموں کے راستے سے لینا یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسانوں کو حقیقی بات بتائیں کہ یہ انسان دھوکے میں نہ رہ جائے، ان اسباب اور چیزوں کو دیکھ کر اس میں الجھ نہ جائے۔ اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کی طرف بھیجا جن کے پاس وزارت ہے، تجارت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، حرفت ہے، صنعت ہے، باغات ہیں، ایسے لوگوں کی طرف بھیجا اور ان کے اسباب میں ان کو باکمال بنایا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قسم پرسی میں رکھا۔ چیزیں نہیں، اسباب نہیں، ماننے والے تھوڑے، ان کو حکموں کے راستے سے کامیاب کر دیا، اور ان کو ان کے نقشوں میں رکھ کر اللہ نے ناکام کر کے دکھایا کہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا، یہ حکموں کے راستوں کا اختیار کرنا، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ دھوکے کا راستہ ہے، اور یہ دھوکہ موت کے وقت میں کھلے گا۔ ایسا وقت آئے گا کہ آدمی کی جب موت آئے گی اس وقت آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اپنے بھائی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر آہستہ سے اس کو بند کر دیا۔ دھوکہ کھلا ہے، لیکن تیاری کا موقع ختم ہو گیا، اب تیاری نہیں کر سکتا۔ موت آتے ہی تیاری کا موقع چھین لیا جاتا ہے۔ تیاری کا موقع کہ جی موت سے پہلے پہلے کا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس محنت پر ڈالا، نگرانی کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کی نگرانی ہو رہی ہے، دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کو عملاً سکھایا،
ایک ایک کی خوشامد کرنا، کیسے تیار کرنا، خود نے کر کے دکھایا۔ اللہ کی غیبی مدد کو لینے کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ انفرادی دعوت ہے، انفرادی دعوت۔ آپ جا رہے ہیں اور ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دو گواہی دو، ایک اللہ کے ہونے کی اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیہاتی نے پوچھا آپ کی بات کا گواہ کون ہے؟ آپ کی بات کا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میدان کے کنارے وادی میں ایک درخت ہے، وہ درخت گواہی دے گا۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا، وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور 3 مرتبہ گواہی دے رہا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جو بات فرمائی سچ فرمایا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جو بات فرمائی سچ فرمایا۔ 3 مرتبہ کہا۔ دوبارہ آپ نے اس کو حکم دیا، وہ زمین پھاڑتا ہوا چلا گیا، اپنی جگہ جا کر پہنچ گیا۔ آپ نے پوچھا اس دیہاتی سے اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا آپ کی بات کا گواہ مل گیا، اب میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اس بدو نے، دیہاتی نے بات قبول کرنے کے بعد 2 بہت اہم باتیں کہی۔ ایک بات انہوں نے کہا کہ میں نے بات قبول کر لیا ہے، اب میں جا رہا ہوں اپنے قبیلے میں، اپنے گاؤں میں لوگوں کو تیار کروں گا، بات کو لے کر فوراً دعوت دینے کا مزاج۔ مدینہ مرکز بیجاپور.com۔ انتظار نہیں، ارادے میں لکھ لو ایسا نہیں، فوراً عمل شروع۔ دوسری بات یہ کہی اگر وہ لوگ مان گئے تو میں ان کو لے کر آ جاؤں گا، اور اگر وہ نہیں مانے، بھائی دیکھو کیمرہ اس کو منع کرو، دائیں بائیں والے ساتھی ذرا خیال کر لیا کرو۔ دوسری بات یہ کہی اگر انہوں نے نہیں مانی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور پوری زندگی اسی کام کو کروں گا۔ تو بات کے قبول کرنے کا ایسا جذبہ، فوراً ہی کام شروع کر دیتے، اور ارادے ایسے لمبے اور ایسے یقینی کہ موت تک ہم اس کام میں لگیں گے۔ انفرادی دعوت غیبی نصرت کو متوجہ کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ نصرت کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل دین کی محنت کی طرف متوجہ ہو جائیں، قلوب نرم پڑ جائیں، اللہ کی بات ماننے لگے، لوگ اس محنت کو اپنا کام بنائیں۔ یہ ہے غیبی نصرت، غیبی تائید، اللہ کی مدد۔ اس محنت کے راستے سے ہر کام کرنے والے کو انفرادی دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کا مزاج تھا روزانہ ایک ایک کی خوشامد کرتے تھے، باوجود اپنے ایمان میں اعمال میں باکمال کامل ایمان والے صحابہ، کامل ایمان والے صحابہ سے ملتے تھے اور کامل ایمان کی دعوت دیتے تھے اور ایمان کے حلقوں کے لیے تیار کرتے تھے۔ ایمان میں باکمال حضرت جی شاہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ دعوت دیتے دیتے ہی باکمال ہوئے۔ یہ دعوت کی محنت عجیب محنت ہے۔ انسانوں میں چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس محنت کے راستے سے اجاگر ہوتی ہے، ایمان اور اعمال میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ دعوت اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ ایک طرف اللہ کی محبت میں اضافہ اور دوسری طرف اللہ کا خوف و ڈر بڑھتا جا رہا۔ آپ دیکھو صحابہ محنت کرنے والے اور ڈرنے والے ملیں گے، جتنی محنت کرنے والے اتنا زیادہ ڈرنے والے، جتنا ایمان میں باکمال اتنا خوف ان کے اندر۔ بے خوف اور نڈر ہو کر نہیں کیا، ڈرتے تھے۔ اللہ کا خوف ہر خیر کی رہبری کرتا ہے۔
یہ محنت سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. ایک طرف محبت ملے، ایک طرف خوف ملے، اور ایک طرف اللہ کی ذات سے امید بڑھے. اس لیے کام کرنے والوں کو اللہ تعالی مختلف مواقع پر اور مختلف جگہوں سے نا امیدی لاتے ہیں کہ کام یہاں سے نہیں بنے گا، کام یہاں سے نہیں بنے گا. نا امیدی آتی ہے مسلمانوں پر. یہ محنت آدمی کو نا امیدی سے نکال کر پر امید کرتی ہے. شیطان نا امید کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کرتے ہیں. حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام لوگوں کو پر امید کرنے کا کام ہے. لوگ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، بے اصولیوں کی وجہ سے نا امید ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھانا ہے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم. گھبرانا نہیں، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. ایک ایک کی خوشامد کر کے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ پہلے اللہ پر جڑیں گے پھر آپس میں جڑیں گے. لوگ لوگوں کو جوڑنے کے لیے مختلف تجربات لاتے ہیں. یہ کام تجربات سے نہیں چلتا. یہ کام تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے سے چلے گا. اور کام وہی ہے جو صحابہ نے کیا ہے. کام وہی ہے جو صحابہ نے کیا ہے. ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ہے، ہمارا تجربہ نہیں. ورنہ علاقے کے ذمہ دار اپنا تجربہ پیش کریں گے، ان کے خیالات اصول بنتے جائیں گے، اور پھر دوسرے علاقے کے ذمہ داروں سے ٹکرائیں گے. امت کسی ذمہ دار پر نہیں جڑے گی، امت تو صحابہ پر جڑے گی. اس لیے علاقوں کا تجربہ نہیں، اپنے اپنے علاقے کی کہنا نہیں. اس محنت میں جو بنیاد ہے حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے واقعات سے اس کام کو سمجھاتے تھے. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے. یہ مسنون طریقہ ہے، مسنون عمل ہے، عین صحابہ کی سیرت ہے، یہ صحابہ کا مزاج ہے. جب جس کو جو حاجت آئی ہے اس نے اپنا تعلق مسجد سے قائم کیا. ہر نمازی اپنی مسجد سے نکلے اس تقاضے کو لے کر نکلے کہ میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، لوگوں کو بازار کی ظلمتوں سے نکالوں، تو یہ بازار کی ظلمتوں سے بچ سکے گا. ورنہ اپنے کام دھندے، کاروبار، حلال کمائی کے نقشوں میں رہ کر ان کے دلوں پر ظلمتیں آئے گی. ہر فرد کو اس پر تیار کرنا، ایک ایک کی خوشامد کرو، اس کو تیار کرو اور اس کا تعلق مسجد سے قائم کرو. آپ دیکھو صحابہ کے زمانے میں باوجود اتنے بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، ایسا مقام اللہ کے یہاں ان کو سلام آ رہا ہے، ان کی تائید میں قرآن آ رہا ہے، ان سے راضی ہونے کی خبر دی جا رہی ہے. ایسے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں. قبیلہ غفار سے ابو ذر غفاری آئے، آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں زمین کے اوپر آسمان سے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں گواہی دے رہے ہیں رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، سچے مرد، جوان، بہادر، اللہ کے وعدے پر پورا اترنے والے اور اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کچھ تو پورا کر چکے وعدوں کو اور کچھ جو ہے اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایسے سچے لوگ
اللہ تعریف کر رہے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ حکم آیا کونوا مع الصادقین، ایسے سچوں کے ساتھ رہو۔ تو ان کی کیا سچائی تھی کہ ان کی سچائی کی ابتدا اس طرح ہے، کہتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا ہے۔ جب ایمان بنے گا تو حکموں کے راستے سے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھائے گا آدمی سمجھ رہا ہے حالات کا تعلق حکام سے ہے، حالانکہ حالات کا تعلق احکام سے ہے۔ حکموں کے ذریعے سے سارے حالات حل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے، مدینہ والوں کے حالات عجیب، آپس کی خانہ جنگی، لڑائی جھگڑے، کسی کی سواری آگے بڑھ جائے تو اس کو گوارا نہیں ہوتا، جہالت، اس پر لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گیری، ایسے جہالت کے لوگ۔ لیکن آپس میں معمولی بات پر لڑنا، اپنی زمینیں اور غلام دوسروں کے بنے ہوئے، سودی کاروبار، بربادی کا نظام، ماحول اور فضا گندی، اگر کوئی آئے تو بیمار ہو جائے، لاغر ہو جائے، بے برکتی، ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا، مدینے والوں کو ایک نسخہ دیا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ نسخہ ہے۔ آپ نے اعلان کیا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لے گا، اللہ اس کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے۔ سب سے پہلا علاج یہ تھا کہ اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم، نافرمانی نہیں کریں گے، اور اس محنت کو کرنے کا پکا عزم، ارادہ، استقلال، استقامت، ہمت کے ساتھ جمنا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس کام میں آنا کمال نہیں ہے، اس کام میں مرنا کمال ہے۔ استقامت کہتے ہیں کہ اس محنت کے میدان میں آدمی کا انتقال ہو جائے، محنت کرتا رہے، اس محنت کے میدان میں اس کا انتقال ہو جائے۔ استقامت بھی ان لوگوں کو ملے گی جو اپنی محنت میں یقین کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ یقین کے بقدر آدمی اپنے دین پر چلتا ہے، یقین کے بقدر استقامت ہوتی ہے، یقین کے بقدر اجر و ثواب ہے، یقین کے بقدر اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر میں لگنا، یہ ایمان کی محنت صحابہ کی سنت ہے، مسنون طریقہ ہے، مسجد نبی کا عمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، سب سے بڑے محدث، اور لوگوں کو ملاقاتیں کرتے، بازار میں ان کے نقشوں میں جا کر ان کو سمجھاتے اور ان کو نقد تیار کر کے مسجد کی طرف بھیجتے۔ ایک مسلمان کی خوشامد کرنا صحابہ کا مزاج تھا، تیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، سیدنا معاذ ابن جبل، اس امت کے بڑے مفتی، سیدنا عمر امیر المومنین، اللہ نے ایسا کمال دیا، اتنے با کمال، اتنی صفات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نبوت کا دروازہ میرے بعد کھلا ہوتا تو حضرت عمر صفات نبوت میں اتنے با کمال ہو گئے تھے کہ اللہ پاک انہیں نبی بناتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے کہ میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھتا ہوں، اس سے میرا ایمان ترقی کرتا ہے۔ مدینہ پاک کا صاف ستھرا ماحول، اذان ہوتے ہی
ایک ایک فرد مسجد کی طرف متوجہ ہوتا. اگر کوئی کھجور کے درختوں پر ہے تو وہ وہاں سے نیچے اترتے، کوئی باغات میں پانی دے رہے وہ وہاں سے نیچے اترتے. کھیتوں کو چھوڑ کر، باغوں کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر، غلامی اور نوکری کو چھوڑ کر سب کے سب مسجد کی طرف لپکتے تھے. ایسا ماحول پاکیزہ، صاف ستھرا. جب ہماری مسجد نبی کے نمونے پر آئے گی تب مسجدوں سے وہ اعمال جو صحابہ کے گھروں میں ہوتے تھے وہ اعمال ہمارے گھروں میں زندہ ہوں گے. پہلے مسجدوں میں وہ اعمال قائم کرنا ہوگا جو اعمال مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تھے. ساری مسجدیں مسجد نبی کی بیٹیاں ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تو جو اعمال مسجد نبی میں ہوتے ہیں وہی اعمال ہماری مساجد میں ہونا چاہیے. جب ہماری مسجدیں مسجد نبی کے نمونے پر آئے گی پھر ان مسجدوں سے اعمال ہمارے گھروں میں جائیں گے. پھر ہمارے گھروں کے اندر وہ اعمال ہوں گے جن اعمال پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کی ہے، صحابہ کے بیوی بچوں کی مدد کی ہے. اللہ ہماری بھی انہی اعمال پر مدد کریں گے. اس کے ذریعے گلیاں اور محلے اور بستیاں تیار ہوگی. اللہ کرے وہ دن آئے گا. اللہ کی ذات سے قوی امید ہے جب مسجدیں رات و دن آباد ہو جائیں گی اس راستے سے ہمارے محلے اور گھر اعمال سے آباد ہوں گے. اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبی کا نمونہ بنائیں گے اور ہماری بستیوں کو اللہ پاک مدینہ پاک کی بستی کا نمونہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اعلان کیا ہے کہ ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مسجد کو آباد کرتا ہے. اللہ پہلا انعام یہ دیں گے اپنے غیر کا خوف ان کے دل سے نکال دیں گے. جہاں جہاں جن جن چیزوں کا تاثر جی کے اندر ہے وہ سارا تاثر نکلے گا. دائی وہ ہوتا ہے جو حالات سے تاثر نہیں لیتا اور جو تاثر لے لے پھر وہ دائی نہیں رہتا. حالات کا تاثر نہیں لیا صحابہ نے. سب سے پہلا انعام مسجد کے آباد کرنے والوں کو یہ ملے گا اللہ اپنے غیر کا خوف ان کے دل سے نکال دیں گے. پھر ان کے بارے میں گواہی ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے. قیامت میں اللہ عرش کا سایہ دیں گے کس کو کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. وقلب معلق فی المساجد. کسی کام سے باہر جائے اور بے چین ہو کہ مجھے پھر مسجد کو لوٹنا ہے. جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. جب یہ مسجد میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جیسے انڈے میں مرغی کے پر کے نیچے رہنے سے حیات آتی ہے ایسے مسجد کے ماحول میں رہنے سے، اعمال مساجد میں رہنے سے، فرشتوں کے پروں میں رہنے سے دلوں کے اندر ایمان کی ہدایت آتی ہے. ہدایت کا نور آتا ہے، ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ہدایت ملتی ہے. مسلمان کی خوشامد کر کے ان کو مسجد کے ماحول میں لانا یہ ہر مسلمان کی اہم ذمہ داری ہے. ہر مسلمان اپنا خالی وقت اگر مسجد کو دے دے تو باہر کا جتنا بگاڑ ہے اللہ اپنی قدرت سے ختم کر دے. سمجھدار لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ خراب ہو گیا. معاشرت کا سارا بگاڑ مسلمانوں کا خالی وقت مسجد کو نہ دینے کی وجہ سے ہے. ایمان کا کمال سنتوں کے اہتمام میں ہے. سب سے بڑی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کر کے ان کو مسجد والا بنایا. پہلے آپ نے مسجد قباء تیار کی. مسجد قباء کیا ہے کہ جس کا جی چاہے عمرے کا ثواب حاصل کرنا، اپنے گھر سے وضو کر کے آ جائے
2 रकात मस्जिद कुबा में पढ़ ले, अल्लाह उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। फिर आपने मस्जिद नबी बनवाई, सहाबा दिन को मेहनत करते हैं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर मुबारक पर बड़ा पत्थर उठाकर ला रहे हैं। एक सहाबी आगे बढ़े कि लाओ मैं आपका वजन बोझ उठा लूं। आपने कहा नहीं, इस बोझ को रहने दो, तुम खुद अपने लिए दूसरा पत्थर तलाश करके ले आओ। रात को औरतें भी काम कर रही है, खिदमत में लगी हुई हैं, मेहनत से मस्जिद बनाई तो मस्जिद में जी लगता था। सहाबा रात और दिन मस्जिद को वक्त देते थे। सहाबा का मिजाज था कि अपना सारा वक्त मस्जिद को दें, जरूरत के लिए जाते और फौरन लौटकर मस्जिद को आ जाते। बाज तो वो थे बस कज़ाए हाजत के लिए बाहर गए, बाकी सारा वक्त रात और दिन मस्जिद को दे रहे। बाज वो है पूरा पूरा दिन मस्जिद को दे रहे हैं, बाज वो है जो हलाल कमाई के लिए आधा दिन और आधा दिन पूरा का पूरा मस्जिद को। जब जिसको जो हाजत है वो मस्जिद की तरफ, कि मस्जिद की आबाद करने वालों के साथ फरिश्ते बैठते हैं, इनके हम नशीन होते हैं। जब ये बाजार को जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, फरिश्ते इनकी मदद करते हैं, और जब ये बीमार होते हैं फरिश्ते इनकी इयादत करते हैं। अल्लाह का ऐलान है मस्जिद की आबाद करने वालों के लिए मैं इनको राहत दूंगा, रहमत करूंगा, पुल सिरात के रास्ते से आसानी से गुजारूंगा और इनको जन्नत में दाखिल करूंगा और मैं इनसे राजी हो जाऊंगा। ये मेहनत है। इस माहौल में जितने मजमे को मेहनत करके हमारा अमला लाया है, अब जो हमारे अमले की फिक्र होगी वो आने वाले मजमे की फिक्र होगी। सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई इनको ले लो, इकराम कर लो, खिदमत कर लो, बल्कि जिन जिन शोबों में हमारे अमला है, साथी है, अगर अल्लाह की मदद को मुतवज्जे कराना है तो हर शोबे वाले दावत को मुकद्दम करें, हर आने वाले की खुशामद करें, उसको दावत दें, उसकी तश्कील करें, उसको तैयार करें। कुर्बानी देकर ये मजमा अपने काम धंधों को, कारोबार को छोड़कर, अपने राहत आराम के नक्शों को छोड़कर, छुट्टियों के प्रोग्राम को छोड़कर, कुर्बान करके ये यहां मजमा आया है। अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि जिस मजमे को तुमने मेहनत करके यहां बुलाकर लाए हो, अब तुम इस मजमे पर क्या मेहनत करते हो। अगर तुमने इन पर मेहनत करके, कुर्बानी करके इनका साथ दिया, इनको रहबरी की, इनको काम समझा दिया, तो अल्लाह की मदद मुतवज्जे होगी और दिल इनके कबूल करेंगे। सहाबा जहां भी जाते माहौल तैयार करते, सादे सीधे घर बनाते, मस्जिद बनाते, जरूरत की खरीदो फरोख्त के लिए छोटा सा बाजार होता, हमें इलाके के लोग आकर इनसे मामलात करते। दीन मुआमला, मामलात पाकीज़ा, साफ सुथरा, लेन देन, खरीदो फरोख्त, यकीन अल्लाह पर, पालनहार अल्लाह की जात है। तिजारत करना है, इसलिए करना है कि सच्चाई के साथ तिजारत करने वाला कयामत में नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। अत्ताजिरु सदीकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। सच्चा ताजिर कयामत में नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तो तिजारत इसलिए कर रहे हैं कि सच्चाई आ जाए। मामलात के रास्ते से लोगों को दीन के करीब किया है। अखलाक और बर्ताव ये इस्लाम का दरवाजा है। जितने मामलात, अखलाक अच्छे होंगे, लोग करीब आएंगे। फिर अपनी मस्जिदें बनाते हैं, उन मस्जिदों के अंदर रात और दिन अमाल, दिन को बंदों की खुशामद, और मस्जिदों में कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना और रोना, इंसानों की हिदायत के लिए भीख मांगना और तड़पना। सहाबा तड़पा करते थे, एक एक की खुशामद करते, एक एक को तैयार करते।
یہ مزاج بنا تھا صحابہ کا. مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں, لوگ ان کی عبادت کو دیکھتے کہ ان کے دلوں میں عبادت کے وقت بھی ہم لوگوں کے لیے ہمدردی ہے, اپنے اللہ کے سامنے ہمارے لیے گریہ وزاری میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, احسان, انصاف سے آگے کی چیز ہوتی ہے احسان. ایسا مزاج لوگ یہ دیکھتے ہیں کام کرنے والوں کو کہ ان کا برتاؤ کیسا ہے, اخلاق کیسے ہیں. ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, پڑوسی, مسجد کے نمازی, نئے پرانے, وہ دیکھتے ہیں اس کا برتاؤ کیسا, اس کے اخلاق کیسے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم ایمان کی محنت میں لگے رہو, اس سے تمہارا ایمان بھی بنے گا, تمہارے اخلاق بھی بنیں گے, اور اخلاق کی وجہ سے لوگ تمہارے قریب آ کر ایمان کی محنت تم سے سیکھیں گے. اخلاق. پھر صحابہ کی بستی اور محلے کو دیکھتے ہیں, سادے سیدھے گھر, سادے سیدھے لباس, سادہ سیدھا کھانا, سادی سیدھی سواری, نکاح سادہ, ایسی زندگیاں. ایک ماحول پاکیزہ بنایا تھا مدینہ پاک میں. یہاں کی جو جماعت باہر جاتی وہ ان اعمال کے ساتھ جاتی. جتنے قافلے یہاں مدینے میں آتے, ایسا ماحول بنایا تھا کہ اس ماحول کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے. یہ جو ہمارا عملہ آیا ہوا ہے نا, یہ ماحول بنائے یہاں اعمال دعوت کا, عبادت کا. اس کا ماحول بنانا ہے. عبادت اور دعوت کو جمع کریں گے تو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے. صحابہ اپنے معاشرت کو پاکیزہ بناتے ہیں. اسلامی معاشرت کی 3 بنیاد, ایک تو پاکیزہ, صاف ستھرا, گندگی سے پاک, ظاہر کی گندگی, باطن کی گندگی کچھ نہیں, دل بھی پاک صاف ستھرے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمہارے دلوں کی صفائی پر اخلاص کی بقدر اللہ تمہارے دلوں میں رائے القا کریں گے. کام کی رہبری ہوگی کہ یہ کہنا ہے, یہ کرنا ہے. دلوں کی صفائی پر اللہ کی طرف سے القا ہوتے ہیں. ان کی معاشرت پاک, صاف ستھری, لباس بھی صاف ستھرے, پاکیزہ. اگر صحیح رخ قائم نہیں ہوا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم پاک ہیں یا ناپاک ہیں. گھروں کے اندر بھی پاکیزگی اور ناپاکی کا دھیان نہیں رہے گا. اس لیے پاکیزہ معاشرہ, اس کی بنیاد, سب سے پہلی بنیاد پاکیزگی. دوسری بنیاد کہ ان کے اندر حیا, جوان اللہ سے ڈرنے والا. جب اللہ کے فضل سے مدینے کا ماحول بنا تو جوان اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ چلنے والا. ایسا تیار کیا کہ پھر جوانی ہے عرب کی اور خوبصورتی ہے یورپ کی, اور قید کیا بادشاہ نے, اور مہینے ہو گئے گھر والوں سے دور رہ کر, اور بھوکے اور پیاسے اور تنہائی, دروازہ بند ہے, اور جوان خوبصورت لڑکی اندر داخل کر دی گئی. کہ اگر گناہوں میں پڑتا ہے آدمی تو اللہ کی مدد اٹھا لی جاتی ہے, اور تنہائی کے گناہوں سے موت کے وقت میں ایمان پر خاتمہ مشکل ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. ایمان کی محنت ہوتی ہے تو تنہائی کا تقویٰ بھی ملتا ہے. عبداللہ ابن حذافہ سامی, ان کے پاس وہ جوان لڑکی آئی, دروازہ بند کر لی, بہت کم لباس میں ہے, شراب اور خنزیر کا لے کر آئی کہ بھوک لگے گی تو کھا لیں گے, پیاس لگیں گے تو پی لیں گے, اور جب یہ گندی چیز اندر جائے گی تو منہ کالا کریں گے. اس کا جذبہ تو ایسا بھیانک. اور صبح سے شام تک, رات کو, اگلے دن, تیسرے دن کوشش کرتے کرتے تھک گئی, نڈھال ہو گئی. بادشاہ کے پاس گئی, کہنے لگی کہاں بھیجا تھا تم نے, پتھر کے پاس یا لکڑی کے پاس؟ 3 دن ہو گئے, سمجھاتے سمجھاتے تھک چکی ہوں, لیکن اس جوان عرب نے 3 دن میں مجھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا.
آج جوانوں میں وہ طاقت کیوں نہیں؟ صحابہ کے جوانوں میں کیسی طاقت تھی اندر کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کا خوف ہے کہ تنہائی میں بھی اپنی نگاہ کو ادھر ادھر جانے نہیں دیا۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سناتے ہیں کہ جب آدمی اپنی نماز میں نگاہ اور اعضاء کو قابو کر لے گا تو باہر کی زندگی میں بھی نگاہ اور اعضاء کو قابو کر سکے گا۔ نماز میں نگاہ اور اعضاء کے قابو کرنے کی مشق کرنا۔ حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی نماز کو تھام تھام کر پڑھا کرو، سنبھل کر پڑھیں۔ آپ نے نگرانی کی نماز کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ نماز پڑھ کے آئے تھے، انہوں نے نماز پڑھ کے پھر آ کر حضور سے ملاقات کی، آپ نے فرمایا نہیں تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ ہو گیا، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آتی تھی اتنا پڑھ لیا، اب آپ فرمائیے مجھے کیسی پڑھنی ہے۔ آپ نے ایک ایک رکن کو اطمینان سے سمجھایا کہ قوما، جلسہ، دونوں سجدے، ہر چیز کو سمجھایا کہ اطمینان کے ساتھ ادا کیا کرو۔ آدمی اگر کمر سیدھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے نمازی کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرتے۔ یہ نماز اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں نماز برائے نماز نہیں، نماز اسباب کے مقابلے میں ہے۔ اللہ تیرا کام نماز کے ذریعے بنائیں گے۔ صحابہ نے یقین سیکھا تھا۔ ہمارا زوال یہ ہے، ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے جا رہے ہیں، اور صحابہ کا کمال یہ تھا کہ سنت کو سنت سمجھ کر اہتمام سے کرتے جاتے تھے۔ ایک ایک سنت آپ نے فرمایا، نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایسی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، مقام دیا جاتا ہے۔ نماز خوش ہو کر دعا دیتی ہے، اللہ اس آدمی کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے، تو اس کے حالات کو اچھا کر دے۔ نماز بد دعا کرتی ہے، مسجدیں بد دعا کرتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی نماز نہیں صحیح کی اور مسجد سے تعلق نہیں قائم ہوا اور مسجدوں کو آباد نہیں کیا تو نماز بھی بد دعا کرے گی اور مسجدیں بھی بد دعا کریں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اب نماز جیسا اہم عمل جس کو بگاڑا تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ وہ نماز ادھر گرتی ہے، بد دعا کرتی ہے، اے اللہ اس نمازی کی وجہ سے مجھے میری یہ حالت ہوئی، بربادی کی، اے اللہ تو اس کے حالات کو برباد کر دے۔ مسجدیں ویران ہوتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے، اے اللہ اس بستی والوں نے ہمیں ویران کیا، اس بستی والوں کو تو بھی ویران کر دیا۔ جماعتیں کارگزاری سناتی ہے، علاقوں میں جماعتیں جا کر آتی ہیں کہ مسجدیں موجود ہے لیکن کوئی فرد نماز پڑھنے والا بھی نہیں ہے، مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کے صحن میں بیٹھ کر کھلا نافرمانی کی جا رہی ہے، لیکن کوئی اذان دینے والا نہیں، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں۔ صحابہ کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایسی بے چینی، نہ کپڑوں کی پرواہ، نہ سواری کی فکر، نہ گھر بنانے کی فکر، کمائیوں کے نقشوں کو قربان کیا۔ حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی جانوں کو قیمتی بنایا، اس وجہ سے پوری دنیا سے دین اجڑ گیا۔ صحابہ نے اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ عالم میں ان کے ذریعے دین پھیلتا چلا جائے۔ آج جو دین پھیلنا رکا ہے، ہم نے اپنی جانوں کو قیمتی بنایا ہوا ہے۔ صحابہ نے اپنی جانوں کو بے قیمت کیا تھا۔ یہ محنت کا عنوان تھا کہ جان و مال کو لے کے پھرا کرتے تھے، شوق تھا اللہ کے راستے میں پھرنے کا۔ جب دین کی محنت ہوتی ہے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تم اسباب دعوت کو عام کرو گے، اللہ اسباب ہدایت کو عام کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ لوگ مجبور ہو گئے. غیبی تائید وہ ہے کہ دل متوجہ ہو جائے دین کی طرف اور دلوں کے اندر بات اترتی چلی جائے. جیسے کسان محنت کرتا ہے، کاشتکار محنت کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، اور جو کوئی کنارے سے زمین وہاں گھومنا ہے اور کونا رہ گیا، کوئی ترچھی زمین رہ گئی، تو یہ نیچے اتر کر اس 1-1.5 فٹ زمین کو بھی کھود کر نرم کرتا ہے. 1-1 فٹ پر محنت کرتا ہے، قابل کاشت کرتا ہے. ہماری مسجد کا ہر فرد اپنے محلے کے ہر گھر، ہر فرد پر محنت کرے، 1-1 کے اوپر محنت کر کے اس کے دل کو نرم کرے، اور مسجد کے ماحول میں لانے سے دل نرم ہوتے ہیں. الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں 1-1 فرد کو دعوت دینا بہت ہی اہم سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی فرد چلا گیا اور دعوت نہیں لی تو روتے تھے، درد و غم، بے چینی. صحابہ کا درد و غم اگر سمجھنا ہے تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. پرانے لوگ کہتے ہیں جس نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے درد و غم کو اور آپ کے تڑپنے اور بے چینی کو نہیں دیکھا، وہ صحابہ کے غم کو نہیں سمجھ سکتا. اور جس نے صحابہ کے غم کو نہیں دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد و غم کو نہیں سمجھ سکتا. یہ محنت کی وجہ سے امت میں سے دین کے مٹنے کا درد و غم ملتا ہے. حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس دل میں دین کے مٹنے کا غم ہوگا اللہ ایسے دل کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے. دین کے مٹنے کا غم جب پھرتا ہے آدمی، خوشامد کرتا ہے، ایک طرف تو اللہ کا قرب مل رہا ہے اور بندوں کی اور امت کی بے دینی کو دیکھ دیکھ کر ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. عبادت پر رہ گئے تو تفاخر پیدا ہوگا، میں زیادہ عبادت کرنے والا، میری طرح کوئی عبادت نہیں کرتا، فخر پیدا ہوتا ہے. اور بے دین کو دیکھ کر حقارت دل میں آتی ہے. اگر محنت کو لے کر جائیں گے تو دین کے مٹنے کا غم ملے گا، اور دین جن کی زندگیوں سے نکلا ہے ان کے لیے ہمدردی دلوں میں آئے گی. ہمارے دلوں میں انسانوں کے لیے ہمدردی کیوں نہیں؟ کسی کی بے دینی کو دیکھ کر بے چینی کیوں نہیں؟ کہ اس محنت کو لے کر جو حق ہے اس کا لوگوں کے پاس جانا، خوشامد کرنا. اللہ معاف فرماوے، ہم نے لوگوں کو بار بار کہا اللہ کی ذات بے نیاز، اللہ کی ذات بے نیاز. یہ کہتے کہتے ہم بھی اللہ کے بندوں سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں. کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو کوئی غم نہیں. حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں تھوڑا بھی مجمع جمع ہو جاتا تو حضرت روتے ہیں. لوگ پوچھتے کیا بات ہے؟ کہا اتنا بڑا مجمع، میں تو سوچ رہا تھا کہ اس علاقے کے سارے ذمہ دار اللہ کے راستے میں چلے گئے ہوں گے، یہ جمع کر کے کچھ نئے لوگوں کو لے آئیں گے. فرماتے تھے ہمارا جمع ہونا تو بکھرنے کے لیے ہے، جمع ہونا جمع ہونے کے لیے نہیں ہے. وہ تو یہ مجمع جو آ رہا ہے اس کے اندر وہ بات آئے گی جو بات آپ کے اندر ہوگی. آپ پہلے آنے والے لوگوں میں ہیں، خوش نصیب ہے، بات کے آنے والوں کا اجر لے سکتے ہیں آپ. اگر آنے والوں کے اکرام اور خدمت کی اور ان کو سہولت پہنچانے کی اور ان کو اس فضا میں ماحول دینے کی فکر کر لیں، دعوت اور عبادت کا ماحول جمع ہو جائے، ہر وقت ہمارا مجمع اعمال میں لگا ہوا ہو، ذمہ دار ہر خطے میں اپنے آپ کو اعمال میں لگائے ہوئے ہوں، کوئی تسبیح میں ہے، تلاوت میں ہے. حضرت جی فرماتے تھے جب ملاقات کیا کرو آپس میں تو حال لو اور حال دو. فرماتے تھے تمہارے دلوں میں صفائیاں ہوں گی، تمہارے دلوں کی صفائی ہوگی تو تم خوبیوں کا لین دین کرو گے، اور گندگیاں ہوگی تو پھر گندگیوں کا لین دین کرو گے. اتنا بڑا مجمع قربانی دے کر دور دور سے اپنے راحت آرام کو قربان کر کے، کمائیوں کے نقشوں کو قربان کر کے جو آتا ہے، ان کی اس قربانی کا اٹھایا ہوا قدم اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے. اللہ انہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں اور ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری راحت اور آرام میں
اور ہم اپنی سہولت کے مزاج میں ان آنے والوں کے پاس بیٹھے نہیں، ان سے بات نہ کریں، ان کو سمجھائیں نہیں، تو پھر ان کے اندر کیسے بات اترے گی؟ تو دعوت کا ماحول بنے گا تو اللہ تعالیٰ اسباب ہدایت عام کریں گے۔ صحابہ نے مدینے پاک میں ایسا ماحول بنایا، ایسا ماحول بنایا، اللہ نے جانوروں کے راستے سے بات پہنچا دی۔ ایک چرواہا بکریوں کو لے کے چرا رہا ہے، ایک چرواہا بکریوں کو لے کے چرا رہا ہے، اور بھیڑیے نے حملہ کیا، بڑا بہادر تھا، وہ آگے بڑھا اور بھیڑیے کے جبڑے سے بکری کو چھڑا لیا۔ تو بھیڑیا پیچھے دم کے بل بیٹھا، کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ نے جو روزی میرے لیے مقدر کی تھی تو میرے منہ سے اس کو چھین کے الگ کر دیا۔ تو چرواہا کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، تو جانور ہو کر انسانوں کی زبان میں بات کر رہا۔ اس نے کہا بھیڑیے نے مجھ پر تعجب کرتے ہو، تم پر اس سے زیادہ تعجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک کے اندر وہ تو پچھلے نبیوں کے واقعات سنا رہے ہیں اور تو بکریاں چرانے میں لگا ہوا ہے۔ بس انہوں نے اپنی ساری بکریوں کو لے کر مسجد نبی کی طرف لپکے، بکریوں کو باہر چھوڑا، اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنا رہے۔ آپ نے کہا جاؤ مدینے پاک میں اعلان کر دو، الصلاۃ جامعہ، نماز جیسا اہم عمل ہے، سب کے سب مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ مہانہ جوڑ میں جو کارگزاری سنتے ہیں نا، وہ سب مل کر سننے سے سب کے اندر کی مایوسی نکلتی ہے اور سب کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے۔ امت کو جمع کر کر اجتماعی اعمال کے راستے سے امت کو امت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مدینے والوں کو جمع کیا۔ اب اس چرواہے سے کہا کہ آپ کارگزاری سناؤ۔ اس نے کارگزاری سنائی، میری بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا، میں نے اس کو چھڑایا، اس نے بیٹھ کر یہ بات کہی، ساری بات سنائی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، جب محنت ہوتی ہے نا تو اللہ اسباب ہدایت کو عام کرتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے ایمان والوں کے دلوں میں پختگی آتی ہے، ایسے خواب سنائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ایمان والوں کے اندر اور کام کرنے والوں کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ خواب دلیل کے لیے نہیں ہوتا، کام کرنے والوں کی ہمت افزائی کے لیے ہوتا ہے۔ تم کام میں لگے رہو، اللہ کی طرف سے یہ رہبری ہے۔ ایسے واقعات صحابہ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں کے مقام پر ایک عبادت خانے میں گئے، بعد میں وہ مسجد نماز ہونے لگی، وہاں آرام کر رہے تھے اور شیر آ گیا، تو یہ گھبرا کے فوراً اپنے اسلحے کی طرف لپکے۔ اس نے کہا ٹھہرو، جلدی مت کرنا۔ شیر نے کہا کہ مجھے تو کسی نے بھیجا ہے۔ تو یہ سنبھل کر پوچھے تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو شیر کہہ رہا ہے اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا پیغام کے ساتھ بھیجا ہے؟ کہا یہ پیغام جا کر سنا دو کہ وہ معاویہ جو اللہ کے راستے میں ہر وقت پھرتے رہتے ہیں، ان کو خوشخبری سناؤ کہ وہ جنتی ہیں۔ معاویہ تو بہت سارے ہیں، کون سے معاویہ کی بات کر رہے ہو؟ کہا معاویہ ابن ابی سفیان کو سنا دو کہ وہ جنتی ہے۔ شیر کے راستے سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اللہ کی مددیں ہوتی تھی، کام کرنے والے جب کام میں لگتے ہیں اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے تسخیر عالم کا نسخہ دے دیا، اللہ نے مجھے تسخیر عالم کا نسخہ دے دیا۔ عالم کو مسخر کرنے کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، سواری پر سوار تھے، دیکھا کہ وہاں مجمع جمع ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آگے شیر ہے۔ اپنی سواری سے اترے، مجمع کے درمیان سے ادھر پہنچے، شیر کا کان پکڑا، اس کو مروڑا اور اس کے کاندھے پر تماچا لگایا، گردن پر تماچا لگایا اور اس کو دھکیلا، وہ نکل گیا اندر، چلا گیا سیدھا، اور آ کر
کوئی شیخی کی بات نہیں، اپنے کوئی فضائل نہیں، بلکہ آ کر کہہ رہے ہیں سچ فرمایا میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن آدم جہاں جہاں سے اپنا یقین ختم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے تابع کرتے چلے جاتے ہیں، اور جن جن چیزوں کا یقین اپنے دل میں بٹھاتا ہے ان چیزوں کو اس پر مسلط کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر محنت صحیح رخی ہوئی اللہ مخلوق کو مسخر کریں گے، اگر محنت میں کوتاہی ہوئی تو یہ مخلوق مسلط کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے ہیں۔ اللہ کی مددوں کو صحابہ نے اس محنت کے راستے سے لیا۔ حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس کام کے ذریعے سے اپنے کام کرنے والوں کو اللہ سے لینے کا عادی بنانا چاہتا ہوں۔ اس کام کے راستے سے اپنے کام کرنے والوں کو اللہ سے لینے کا عادی بنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کا مزاج تھا، جب جس کو جو حاجت ہو وہ اللہ سے کہتے تھے۔ کوئی دشمن ہے، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد اتروائی ہے، فرشتے اتر گئے ہیں، ایسا حملہ کیا فرشتے نے، وہ آدمی جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا، اور یہ کہہ کر گئے جو بھی اس طرح نماز پڑھے اللہ سے مدد مانگے، اس طرح امید اور گمان اللہ سے اچھا رکھے، اللہ کے طرف سے فرشتے اس کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ صفوان ابن امیہ اور ابو سفیان بن حرب، یہ دونوں کعبۃ اللہ کا طواف کر کے باہر نکلے، اتنے میں تیزی سے ہرن دوڑتی ہوئی آئی اور حرم میں داخل ہو گئی۔ شیر جو اس کے بھیڑیا جو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، وہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک دم سے آ کے تیزی سے رک گیا۔ تو دونوں کو تعجب ہوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے دیکھو کتنی تعجب کی بات ہے، ہرن بھی جان بچانے کے لیے حرم میں آ گیا اور بھیڑیا بھی باوجود اس کے قدرت کے حرم میں داخل نہیں ہوا، اس کے ادب اور احترام میں۔ ایسا ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھیڑیے نے سنا، وہ ان کے پاس بیٹھ گیا، اس نے کہا تم مجھے پر تعجب کر رہے ہو؟ تعجب تو تم دونوں پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک میں تمہیں جنت کی طرف بلانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور تم دونوں ہیں کہ ان کو جہنم کی طرف بلانا چاہتے ہو۔ بڑے تعجب سے کہہ کر، جیسے کوئی بات کہہ کے جھٹک دے آدمی، ایسے کہہ کر نکل گیا، وہ وہاں سے بھیڑیا چلا گیا۔ ابو سفیان نے کہا لات و عزا کی قسم، اپنے معبود کی قسم کھا کر کہا کہ دیکھ صفوان، یہ بات تو مکے والوں کو مت بتانا، اگر انہوں نے یہ بات اور یہ واقعہ سن لیا نا تو سب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں گے اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے جانوروں سے کہلوایا ہے، ہاں یہ محنت ایسی ہے، یہ محنت ایسی ہے، حجت قائم ہو جائے گی، جو قبول کریں گے عزت کے ساتھ اللہ انہیں عزت کے ساتھ لائیں گے، ذلت کے ساتھ قبول کریں گے ذلت کے ساتھ لائیں گے، اور اگر پھر سخت دل بنے رہے تو پھر اللہ کو ان کے حوالے کر دو۔ دائی کے دل میں انسانوں کی ہدایت کا جذبہ ہو، ہلاکت کا جذبہ نہ ہو۔ صحابہ کہتے تھے ہم ہدایت کی محنت کو لے کر پھرتے ہیں، ہلاکت کا جذبہ لے کر نہیں پھرتے ہیں۔ ہمیں گناہ سے نفرت ہے، گناہ گاروں سے نفرت نہیں ہے۔ صحابہ والا جذبہ اس محنت کے راستے سے پیدا ہوگا۔ حیات الصحابہ، حیات الصحابہ، حیات الصحابہ، برسوں سے آواز لگ رہی، ہر کام کرنے والا حیات الصحابہ کو دیکھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تم اپنی نگاہ میں صحابہ کو رکھو گے تو دو بڑے فائدے ہوں گے تمہیں۔ ایک فائدہ تو صحابہ کی طرح قدم پر قدم آگے بڑھانے کا جذبہ ہوگا، ہمتیں بلند ہوگی، کام کرتے ہوئے چلے جاؤ گے، ترقی ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا ان کے اچھے طریقے سے کام کرنے کو دیکھ کر اپنے میں ندامت پیدا ہوگی کہ انہوں نے کتنا اچھا کیا، ہم ایسا نہیں کر پائے، تو ندامت دل میں پیدا ہوگی۔ اس ندامت کے ذریعے بھی آدمی اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابہ نے
اپنے جان و مال کو اس محنت کے لیے بے قیمت کیا ہے. ایسی محنت کی ہے, اللہ کو رحم آ گیا. اللہ نے ساری مخلوق کو حوالے کر دیا. تاثر ان کے جی سے نکل گیا. مدینے میں آگ آئی ہے اور حضرت تمیم داری کہہ رہے ہیں یہ چنگاری ہمیں کیا نقصان پہنچائے گی. اتنی بڑی دہکتی ہوئی آگ کو چنگاری کہہ رہے ہیں. سمندر کے پاس کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ قطرہ ہمارا کیا نقصان کرے گا. ہاں, بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں اپنی بات کے رکھنے میں ذرا بھی تاثر نہیں. ہم تمہیں دنیا کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں, بندوں کی غلامی میں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. جو ظلم پرستی کے تم مذہبوں پر چل رہے ہو اس سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی طرف لینے کے لیے آئے ہیں. دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تم امیر ہو؟ کہا نہیں, ہماری پوری جماعت کی ایسی اجتماعیت ہوتی ہے کہ ایک فرد کوئی بات کہتا ہے تو ساری جماعت اس بات کی تائید کرتی ہے. ہر کام کرنے والا اپنے ذمہ دار کی فکر پر ایک فکر, وحدت کلمہ, وحدت فکر ہر کام کرنے والے کے اندر. ابو سفیان جب مدینے پاک آئے تھے آپ نے فرمایا کہ ان کو خوش کر کے مایوس کر کے واپس لوٹانا, یعنی اکرام بھی کرنا, خوش رکھنا اور مایوس کر دینا کہ نہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, ہماری تو ایک ہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. کام کرنے والوں کے اندر ایک فکر. اسی لیے صحابہ کا مزاج تھا آپس کی اجتماعیت اور ایک مرکزیت کی وجہ سے ان کی ایک بات اور ایک فکر اور ایک کی اطاعت. شیطان نے نبی کے انتقال پر دنیا سے پردہ فرمانے پر اڑا دیا کہ نبی چلے گئے, اب ان کی مدد نہیں ہونے کی, تو لوگ متاثر ہو گئے. حضرت ابو بکر کا جگر تھا, وہ جم گئے کہ دین میں ذرہ برابر کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے عملے کو سنبھالنا, آنے والے مجمع کو سنبھالنا, ان کو نقد تیار کرنا, ان کو محنت سمجھانا اور محنت پر ڈالنا. اگر امت انفرادی دعوت سے ہٹے گی تو کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو کام میں مشغول کرنا. صحابہ کا مزاج تھا ہر ایک نے اپنے آپ کو کام میں مشغول کیا ہوا تھا. اصولوں کا اہتمام, پابندی, مسجدوں کو آباد کرنے کی جو آواز لگ رہی ہے سنت کا طریقہ ہے. آپ دیکھو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں مستقل یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد والا بنایا تھا. جب بھی کسی کو کوئی تقاضا دینا ہوتا, کوئی ذمہ داری دینی ہوتی تو مسجد میں ان کو بلا کر دیا جاتا. ذمہ دار بنایا ہے تو مسجد میں بلایا ہے, کہیں تقاضے پہ بھیجنا ہے تو مسجد میں بلایا ہے. صحابہ کو چھوٹی بڑی حاجت ہے مسجد کو آ گئے, کوئی اہم مشورہ ہے مسجد کو آ گئے, کہیں جماعت کو روانہ کرنا ہے تو مسجد کو آ گئے. یہ مزاج بنانا ہے اس عملے کا, یہ مزاج بنانا ہے آنے والے مجمع کا اس عملے کے ذریعے. اللہ کے دین کے تقاضوں کو سمجھانا, محنت کو سمجھانا. آپس کی اجتماعیت تب قائم ہوگی جب بندے اللہ پر جڑیں گے تو پھر یہ بندے آپس میں بھی جڑیں گے. اجتماعیت, مرکزیت, ایک امیر کی اطاعت, اس پر جب صحابہ آ گئے اللہ کی مدد ان کی طرف آ گئی. اللہ نے ان کی بڑی بڑی مددیں کر کے دکھا دی. سمندر کو تابع کر دیا, گھوڑوں کے ساتھ سوار صحابہ ہزاروں کی تعداد میں سمندر پر سے گزر رہے, کوئی خوف نہیں ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہی کہ تم نبیوں والے کام کو لے کے نکلے ہو, ساری مخلوق کے ذمے ہے وہ تمہاری خدمت کرے, وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا یہ سمندر. مگر بات ایک یاد رکھنا, حضرت سعد سے یہ بات کہی, ذمہ دار ہیں, وہ امیر ہیں. حضرت سعد امیر ہیں جماعت کے اور حضرت سلمان پرانے ہیں, وہ ان کا تعاون کر رہے ہیں. کہا سعد دیکھو ایک بات یاد رکھنا,
اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو تو تمہاری پوری جماعت میں ایک آدمی بھی نافرمان نہیں ہونا چاہیے. سمندر تو مسخر ہو جائے گا. حضرت سعد نے اپنی سواری منگائی, بڑا مجمع تھا 10,000 کا, ایک طائرانہ نگاہ سب پر ڈالی. جو ذمہ دار ہوتا ہے اللہ ساتھیوں کے احوال اس پر کھول دیتے ہیں. لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کس نے غیبت کر دی. ذمہ دار پر اللہ بات کھولیں گے. جو ذمہ داری کا بوجھ لے گا اللہ اس کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد ذمہ داری کا بوجھ لینے کے بقدر ہوتی ہے. مسجد کا ساتھی, حلقے کے ساتھی, شہر کے ساتھی, ضلع کے ساتھی, صوبے کے ذمہ دار جب اپنے ذمے بوجھ لیں گے اللہ ان کی مدد کریں گے. اور تم عالم کا بوجھ لوگے اللہ عالم کے اعتبار سے مدد کریں گے. فکروں کی بنیاد پر تقاضے کھولے جاتے ہیں. اذان کا معاملہ آیا, ایک صحابی سادے سیدھے جن سے اور روایات بھی نہیں, انہوں نے فکر کا بوجھ اتنا لیا کہ کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا, آرام بھی نہیں ہو رہا, اور کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کو منع کر دیا ہے مسجد کی طرف بلانے کے لیے. پھر وہ کون سا طریقہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو. اللہ کی طرف سے یہ اذان دی گئی, دعوتی تامہ, مکمل دعوت سکھائی گئی. جب فکروں کا بوجھ لیا اللہ نے فکریں کھول دی, تقاضا کھول دیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فکروں پر اللہ تقاضے کھولتے ہیں. مدینہ مرکز بیجاپور.com. جو قربانی میں آگے ہوتے ہیں اللہ ان سے تقاضے پورے کراتے ہیں. حضرت بلال قربانی میں آگے ہیں, اللہ نے ان پر تقاضا کھول دیا, تقاضا پورا کروایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو افسوس کیا کرتے تھے کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسنین کے لیے رضی اللہ عنہم اجازت لے لیتا کہ یہ بلال کے بعد یہ مسجد نبی کے مؤذن رہے. قیامت میں مؤذن کی گردن اونچی ہوگی. جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہ قیامت میں گواہی دیں گے. اذان کو مکمل دعوت کہا. اذان ہوتی ہے جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان ایسا تیزی سے بھاگتا ہے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. دعوت ہے یہ, دعوت اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے. فکروں پر تو کھلیں گے تقاضے. سارا عملہ ہمارا جتنا ہے سب کا سب فکر مند, اور آنے والوں کو فکر مند کرنا. یہ 2-3 دن چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہر آنے والے سے ملنا, خوشامد کرنا, بڑی محنت اور سماجت کر کے, منت سماجت کے ساتھ آپ اس مجمع کو لاتے ہو, لیکن یہاں لا کر ہم چھوڑ دیتے ہیں. ان کو تیار کرنا ملکوں اور عالم کے لیے. یہ بات شیطان نے ہمیں بھلا دیا کہ ہمارا اجتماع یہ عالم کے لیے ہے, یہ بات ہمیں بھلا دیا. ہم علاقوں کے لیے سمجھتے ہیں, صاحب ہمارے ضلع میں ہو جائے ضلع والوں کو نفع ہو جائے گا, صاحب ہمارے صوبے میں ہو جائے تو صوبے والوں کو نفع ہو جائے گا. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ امت کے اندر استعداد عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ نے رکھی ہے. کوئی مالک اپنی گاڑی کی چابی کسی ایرے گہرے کے حوالے نہیں کرتا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ بہت ماہر ڈرائیور ہے, یہ قیمتی گاڑی 10-20-50 لاکھ کی میں اس کے حوالے کر دوں گا. یہ ماہر ڈرائیور ہے, یہ گاڑی لے کر چلے گا, اطمینان سے مالک سوتا ہے گاڑی میں اور یہ فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی چلاتا ہے, اس کو اعتماد ہے یہ گاڑی چلا لے گا. کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں نبیوں والے کام کے لیے اس امت کو پیدا کیا ہے. کیا اس امت کے اندر نبیوں والے کام کی استعداد نہیں ہے؟ مگر یہ صلاحیت استعداد اجاگر تب ہوگی جب یہ امت اپنے آپ کو اس محنت میں ڈالے گی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جتنا تم قربانی دے کر دور سے دور ملکوں میں جاؤ گے, زیادہ خرچ لے کر, زیادہ وقت لے کر, اللہ اس قربانی پر تمہاری صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے. یہ خرچ کرنا, یہ دور جانا تمہارے اندر خود صلاحیت پیدا کرے گا. جنہوں نے ایک بار 4 مہینے لگائے تھے جب وہ اللہ کے راستے میں ملکوں میں گئے, ان کے اندر ایسی صلاحیت ہو گئی کہ ملکوں میں کام کر کے آئے. جہاں کی زبان نہیں جانتی تھی وہاں کام کر کے آئے. ہزاروں انسانوں کی ہدایت کے ذریعہ بن کر آئے. پورے ملک کو صحیح رخ پر لانے کا اور کام کو صحیح اصولوں پر لانے کا ذریعہ بن کر آئے. سادے سیدھے ساتھی.
یہ بیرون کا جانا اندرون کے لیے استحکام کا سبب بنتا ہے. مقامی کام میں جماؤ، پرانوں کی ذمہ داری، ان کے اندر اہتمام، اصول کی فکریں، اصول کے پابند جب یہ ذمہ دار بنتے ہیں تو ان کے ماتحت بھی وہ اپنے آپ کو کام میں پابند کرتے ہیں. اس لیے ملکوں کا تقاضا ہے، 6 مہینوں کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہے، 4 مہینے پھرنے کے اللہ کے راستے میں، اور 2 مہینے حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں، جہاں سارے عالم کے اندر آواز لگی تو سارا عالم متوجہ ہے. ان مہمانوں کو لے کر چلنا، کام کے ماحول میں سمجھانا اور کام عملاً بتانا، گویا ہمارے بڑوں کے اور مہمانوں کے درمیان میں رابطہ بن جانا. ہمارے حضرت کا غم ہے کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں 10 سال اور 20 سال ہو گئے لوگ نہیں پہنچے، نیلوں کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں. اور ہمارے اس ملک کے لوگوں میں بڑی استعداد ہے. ہمارے اس ملک کے لوگوں کو لوگ بڑی عظمت اور نگاہ، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نظام الدین کی جماعت آئی ہے، بنگلے والی مسجد سے یہ جماعت آئی ہے، اہل ہند آئی ہے، ہندوستان کے لوگ آئے ہیں، عرب گلے لگ کر چومتے ہیں، روتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. اللہ نے وہ استعداد رکھی ہے. اور یہ ہمارا صوبہ تو بڑی استعداد کا صوبہ، ماشاءاللہ. امیر تو امیر، غریب بھی بڑے قربانی والے، پڑھے لکھے تو پڑھے لکھے، ان پڑھ بھی بڑے صفات والے، ہاں کھیتی کے کام کرنے والے، دیہات کے رہنے والے، ملکوں میں جا کر اچھا کام کر کے آ رہے. اب ہر آدمی کو اب یہ تقاضا ہے کہ 3 مرتبہ 4 مہینے لگا کر اب بیرون کے ملکوں میں جانا. اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے خرچوں کی جماعت سے لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. 5 لاکھ، 10 لاکھ، 12 لاکھ، 15 لاکھ کہ تیار ہیں اللہ کے راستے میں جائیں گے. حضرت شاہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم ذرا سوچو تو کرو بیٹھ کر کہ ایک لڑکا اور لڑکی کو آپس میں ملانے کے لیے کتنے لاکھ روپے تم خرچ کر دیتے ہو، اور تم کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو تم کہتے ہو ہمارے پاس خرچ نہیں ہے. ذرا بیٹھ کر سوچا تو کرو کہ ایک لڑکے اور لڑکی کو ملانے کے لیے تم کتنا خرچ کرتے ہو، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے تم کہتے ہو نہ خرچ ہے نہ وقت ہے. تو سچ بتاؤ، ایک لڑکا لڑکی کو جوڑنا یہ زیادہ ہے اہم ہے، یا امت جو بچھڑی ہوئی ہے اللہ سے دور ہے ان کو اس وقت میں جوڑنا زیادہ ضروری ہے؟ کتنا خرچ اس پر لگے اور کتنا اس پر لگے. اس لیے سچا ارادہ جب آدمی کرتا ہے، اللہ اسباب نہیں اسباب دیتے ہیں، صلاحیت نہیں ہے صلاحیت دیتے ہیں، فرصت نہیں ہے اللہ فرصت دیتے ہیں، ماحول نہیں اللہ ماحول بنا دیتے ہیں، جماعت نہیں اللہ جماعت بنا دیتے ہیں. بس سچا ارادہ کوئی کر لے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. صحابہ ان جذبوں کے ساتھ عالم میں پھرا کرتے تھے، عالم کے انسانوں کی ہدایت کو، عالم کے انسانوں کی خیرخواہی کو لے کر پھرا کرتے تھے. یورپ کے سفر پہ ہیں اور سامنے سپہ سالار آ گیا حضرت خالد کے مقابلے پر رجا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہاں میں اس سے مقابلہ کروں، اور یہ بیچارہ کہ ایسا نہ ہو بغیر کلمہ نماز کے چلا جائے، بغیر ایمان کے چلا جائے. اس کو قریب کیا اور قریب آئے، دونوں کے گھوڑوں کی گردن مل گئی، یہ ایک دم قریب آ گئے دونوں. اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تمہیں مارنے کے جذبے سے نہیں آئے ہیں. وہ تو دیکھ رہا ہے سارا نقشہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے، اور یہ ایسی بات کہہ رہے کہ کیا بات کرتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ جی ہم تو تمہاری ہدایت کا جذبہ لے کر آئے ہیں، تم ایک اللہ کو مان لو، تم آخرت کی ہمیشہ کے نقصان سے بچ جاؤ گے، جہنم سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، تم اللہ پر اعتماد اور یقین کر لو گے اللہ تمہیں جنت میں داخل کریں گے. وہ جراجا کے بات سمجھ میں آ گئی، حضرت خالد اپنے ساتھ ان کو لے کر آئے. سارے لوگ دیکھ رہے کیا ماجرا ہے، آئے تھے مقابلے پر، دونوں دوستوں کی طرح جا رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے. اپنے خیمے میں لائے، ان کو غسل کرایا، پاک کپڑے دیے، انہوں نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی. ابھی اگلی نماز بھی نہیں ہوئی اور اللہ کے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. آئے تھے ادھر سے، اب محنت کر رہے ہیں ادھر سے، انتقال ہو گیا اللہ کے راستے میں.
صحابی بن گئے, ایمان پر خاتمہ ہو گیا. تو صحابہ کے دل میں ایسا جذبہ تھا ہدایت کا, ہلاکت کا جذبہ لے کر نہیں پھرتے تھے, انتقام کا جذبہ نہیں تھا. جنہوں نے ستایا تھا ان کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں تھا. جب تک ہم مسلمان جنہوں نے ہمیں ستایا ہے ان کے لیے ایسا پاکیزہ جذبہ لے کر نہیں کریں گے کام, اللہ ہم سے ہدایت کا کام نہیں لیں گے. ہمارے دلوں کے اندر سب کی ہدایت کا جذبہ ہو. اس کے لیے اپنے راحت آرام کو قربان کر کے, جیسے آپ یہاں آئے کام دھندوں کمائی کے نقشوں کو چھوڑ کر, ایسے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ملکوں میں جائیں گے. بھئی آگے والے تو بول رہے, پیچھے والوں کا ارادہ نہیں ہے, کہ وہ سب ارادہ کر رہے ہیں نا. اب سچے ارادے کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے ہو کر بیرون 5 ماہ یا ہر سال 6 مہینے یا ہر سال 4 مہینے ہم دیں گے, ہم تیار ہیں انشاءاللہ. ذرا اپنی جگہ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. 4 ماہ ہر سال یا 5 ماہ بیرون کے لیے یا ہر سال 6 مہینے, ان سارے ارادے والے ساتھی ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جائے ہمت کے ساتھ. خوشامد کرو, پیار محبت سے اشارے سے بلاؤ, کھڑے کرو ساتھیوں کو. سچا ارادہ کر کے ایسے ماحول میں جو کھڑے ہو جاتے ہیں بعض وقت قبولیت کے ہوتے ہیں, اللہ ان کے کھڑے ہونے پر ان کی کمر کو سیدھی کر دیں گے اور شیطان کی کمر ٹیڑھی کر دیں گے. وہ تھک جائے گا کہ اب نہیں کر سکتا میں ان کو, اب نہیں بہکا سکتا, یہ جا کر رہیں گے. تو سچے ارادے کے ساتھ کھڑے ہو جائے سارا مجمع. جتنے ساتھی نزدیک ہو دور ہو, تھک کر آئے ہوں کمزور ہو بیٹھے ہوں لیٹے ہوں, سب ساتھی کھڑے ہو جائے اپنی جگہ کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے یا بیرون 5 ماہ یا ہر سال 6 مہینے ہم بھی کوشش کریں گے. میں کوشش تو سبھی کر لیں گے, تو ذرا کھڑے ہو جانا دور دور والے ساتھی بھی. کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے آپ کو. دیکھو دائیں بائیں پنڈال میں بہت جگہ دوسرے اضلاع کے ساتھی اپنے اپنے خطوں میں ہیں, وہ ہمت کر کے کھڑے نہیں ہو رہے, ان کو بھی کھڑے کر دو. سچے ارادے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. دیکھو دور والے دور رہ جاتے ہیں نا, اتنی دور سے آئے لیکن دور بیٹھے تو دور ہی رہ گئے, اور یہ قریب والے قربانی دیے تو اللہ کا قرب مل گیا, اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہو گئے. آئندہ کوشش کرو کہ یہ دور والے جو محروم ہیں ان کو بھی قریب کریں گے انشاءاللہ. اور بھائی دیکھو نمازوں کی جب صف لگائی جاتی نا تو دائیں بائیں آگے بڑھا کرو. آپ آتے دائیں بائیں سے پنڈال سے وضو کر کے, اتنی دور قربانی دے کر آتے ہیں اور صف میں پیچھے, حالانکہ سب کی ترتیبیں اگلی صفوں کو پہلے پورا کریں گے. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ. کون کون تعاون کرے گا بولو, اللہ قبول فرمائے. اب جتنے لوگ نقد اجتماع سے جائیں گے ہر سال 4 مہینے یا پہلی بار 4 مہینے یا 5 مہینے بیرون یا 6 مہینے ہر سال, ایسے لوگ ذرا اپنی جگہ کھڑے رہیں, باقی اپنی جگہ تشریف رکھیں جو نقد اجتماع سے تیار ہیں. اللہ سب کو قبول فرما لیں. اچھا کوشش تو سب کریں گے نا.